السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد اللہ بن مرہ عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر۔ صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ الحمدللہ اپنی یہ ہر اتوار کو بعد نماز ظہر جو حدیث مصطفیٰ کی خصوصی نشست ہے، خصوصی محفل ہے، اس میں خاص طور پر صحیح بخاری شریف کی احادیث کریمہ کا درس جاری ہے۔ صحیح بخاری شریف وہ ہے جس کو حدیث پاک کی ساری کتابوں میں اہمیت اور افضلیت حاصل ہے۔ حدیث کی ساری کتابوں میں سب سے افضل، سب سے اونچا مقام یہ صحیح بخاری شریف کو ہے، بلکہ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ صحیح بخاری شریف کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کے بعد سب سے افضل، سب سے صحیح کتاب یہ ہے۔ تو صحیح بخاری شریف میں جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں خاص طور پر ایمان سے متعلق، اخلاق سے متعلق اور احکام کے متعلق، احکام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، نکاح، طلاق وغیرہ سارے احکام کے متعلق حدیثوں کو اس میں جمع فرمایا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو چونکہ ابھی ایمان کا باب چل رہا ہے، کتاب الایمان چل رہا ہے، تو کتاب الایمان میں یعنی ایمان سے متعلق جو بھی حدیثیں ہیں اس کو انہوں نے یہاں پر کوٹ کیا ہے۔ ابھی جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ حدیث نمبر 34 ہے صحیح بخاری شریف کی۔ حدیث پاک کے سند کے متعلق بہت مختصر انداز میں تشریح کرتا چلوں۔ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو کئی سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو جو معتبر اور صحیح سند ہوتی ہے امام بخاری اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو اب حدیث تو آگے ہے لیکن اس سے پہلے سند بیان کی گئی۔ سند یہ راویوں کی چین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا، پھر صحابی سے، پھر دوسرے تابعی نے سنا، تابعی سے تابعی تابعی نے سنا، یہاں تک کہ امام بخاری تک جو روایتیں جن سے آئی ہیں ان کا انہوں نے پہلے ذکر فرمایا۔ تو اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ روایت بیان کرنے والوں کے اعتبار سے بھی حدیث کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ روایت بیان کرنے والوں کے ان کی شخصیت، ان کے اخلاق، کردار، اس کے اعتبار سے بھی حدیث کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو یہ ضعیف اور صحیح کا مطلب کیا ہے؟ ضعیف کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے اگر ضعیف کا معنی آپ دیکھیں گے تو کمزور، بولتے ہیں نا ارے بوڑھا ضعیف ہے، بوڑھا انسان ضعیف ہوتا ہے، تو ضعیف کا مطلب کمزور۔ تو حدیث کو ضعیف کیوں کہا جاتا ہے، کمزور کیوں ہے؟ تو فرمان رسول تو کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ اپنی جگہ
قوی ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس فرمان مصطفیٰ کو بیان کرنے والے یعنی حضور سے لے کر یہاں تک جو چین چلی ہے، ان کے اعتبار سے وہ حدیث کو یہ نام دیا جاتا ہے کہ اگر بیچ میں کوئی بھی ایک راوی یعنی روایت کرنے والے اگر ان کے اخلاق میں تھوڑا بہت کہیں فرق آ گیا، جیسے یادداشت کم ہو گئی، تو اب ان کے اس حدیث کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ کتنا اہتمام کیا گیا ہے حدیثوں کو جمع کرنے میں، کہ جیسے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے سنا، حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں تو انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے سنا، پھر حضرت ابو ہریرہ سے کسی تابعی نے حضرت محمد بن سیرین نے سنا ہو، پھر ان سے تبع تابعین نے سنا ہو، پھر ادھر آ کر کے اگر کوئی ایک محدث جنہوں نے سنا ہے کبھی ان کی یادداشت میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہو، تو اب محدثین کہتے ہیں کہ ان سے یہ حدیث مروی ہوئی ہے، روایت کی گئی ہے، لہذا ان کی یادداشت میں تھوڑی کمی ہے، اب وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضعیف اور صحیح ہونے کا ایک معیار یہ ہے کہ راوی کے اندر اگر کسی قسم کا ضعف یعنی کمزوری آ گئی تو اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، اور اگر سارے راوی ثقہ ہیں، ثقہ کا مطلب مضبوط ہیں، ان کی یادداشت بھی مضبوط ہے اور ان کے اخلاق و کردار میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، مکمل طور پر متقی پرہیزگار، سارے معاملات ان کے صحیح درست ہیں، تو اب اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے۔ حدیث صحیح، حدیث ضعیف۔ اب یہاں جو حدیث آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں جو روایت بیان کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں حدثنا قبیصۃ بن عقبہ، ہم سے حدیث بیان کی قبیصہ بن عقبہ نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی حضرت سفیان نے، یہ سفیان ثوری، اعمش انہوں نے حضرت امام اعمش سے، عن عبداللہ ابن مرہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مرہ سے، عن مسروق انہوں نے حضرت مسروق سے، عن عبداللہ ابن عمر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ صحابی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، یہ فرمان رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب اصل حدیث یہاں آ گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، کان منافقا خالصا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں چار چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا، پیور منافق۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس کے اندر ان چار میں سے کوئی ایک عادت ایک خصلت پائی جائے گی تو گویا نفاق کی اس کے اندر خصلت پائی گئی، حتی یدعها، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی جب تک اس عادت کو اس خصلت کو ختم نہ کرے۔ اب وہ چار چیزیں کیا ہیں یہاں بیان کر رہے ہیں، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، امانت رکھنے کے بعد امانت میں خیانت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، خصلت ہے، عادت ہے، یعنی گویا منافق کی ایک صفت ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، دھوکہ دے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو فسق و فجور بکے، گالی گلوچ کرنا۔ اس حدیث پاک میں چار چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چار چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ خالص منافق کہلائے گا، خالص منافق ہو جائے گا۔ وہ چار چیزیں امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، اور وعدہ خلافی کرنا یعنی دھوکہ دینا، اور فسق و فجور بکنا یعنی زبان سے گالی گلوچ اور بیہودہ الفاظ کسی کو بولنا جھگڑے کے وقت، یہ فسق و فجور یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی نشانیاں ہیں۔ اب آپ شاید اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ گزشتہ اتوار کو جو ہماری محفل ہوئی تھی، اسی محفل میں
ہم نے منافق کے بارے میں، کیونکہ اس سے پہلے والی حدیث میں بھی یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 علامتیں بیان کی گئی تھی۔ جو حضرات گزشتہ محفل میں موجود رہے ان کو اس بات کا علم ہوگا، یاد ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَان، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اس کی تشریح میں نے کر دیا تھا کہ وعدہ خلافی کرنا کس طرح سے وعدہ خلافی وہ منافقت ہے، کس طرح سے امانت میں خیانت کو منافقت کہا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جھوٹ بولنے کو علامت منافق قرار دیا گیا۔ لیکن اس حدیث میں ایک چیز کا اور اضافہ ہو گیا۔ پہلے حدیث میں 3 چیزوں کو حضور نے فرمایا تھا کہ منافق کی علامتیں ہیں، لیکن اب اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، گویا اس کے اندر نفاق پوری طرح سے آ گیا۔ نفاق یعنی منافقت۔ اب اس کو بہت آسان انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نفاق، منافقت یہ کیا چیز ہے اور اس کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے، یہ بری چیز کیوں ہے۔ بظاہر ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، آج بھی دنیا کے اچھے انسان اچھے اخلاق کو اپنانے کی بات کرتے ہیں۔ میرے خیال سے کوئی بھی تعلیم یافتہ پڑھا لکھا انسان کبھی یہ نہیں کہتا کہ اخلاق اچھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب یہی کہتے ہیں اخلاق اچھے ہونا چاہیے، اچھے اخلاق ہونا چاہیے۔ آج بڑے بڑے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، جہاں بھی آپ دیکھیں تعلیم گاہیں جتنی ہیں وہاں اخلاق کی بات کی جاتی ہے اور اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اچھے اخلاق والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خاص طور پر ابھی تو بہت ساری تعلیم گاہوں میں اخلاقی تعلیم بھی شروع کی گئی ہے، مورل ایجوکیشن جسے کہا جاتا ہے، اخلاقی تربیت جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اخلاق کی جو تربیت آج شروع ہوئی ہے 1450 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آج جن چیزوں کو لوگ اچھے اخلاق کہہ رہے ہیں، آپ ساری تعلیم گاہوں میں تلاش کریں کہ سب سے پہلے اخلاق کی تعلیم کس نے دی ہے، ہمارے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور وہ بھی ایسے ماحول میں جبکہ ماحول بالکل ہی خطرناک تھا، جہاں جھوٹ بولنا عام، دھوکہ دینا عام، طرح طرح کی ساری برائیاں اس وقت موجود تھی۔ لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے سنگین اور بڑے ہی خطرناک ماحول میں لوگوں کے ذہن کو بدلا، جس کو کہتے ہیں مینٹلٹی چینج ہونا، کیونکہ جب تک ذہن بدلتا نہیں ہے اس وقت تک انسان بدلتا نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں برائیوں کی ہی فکر پیدا ہو چکی ہے، بری عادتیں پیدا ہو چکی ہیں، جب تک اس کا ذہن نہیں بدلتا اس وقت تک وہ بری عادتوں سے باز نہیں آتا ہے، زندگی کی آخری ساتھ تک، مرنے تک بھی وہی برائی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ذہن بدلنا ضروری ہے۔ تو کائنات کے آقا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے انسانوں کا ذہن بدلا، مینٹلٹی چینج کی، اور اس طرح سے حضور نے ذہن بدلا کہ جو بڑے بڑے پرانے برے اخلاق والے تھے دامن مصطفیٰ میں آ گئے، قدم مصطفیٰ میں آ گئے، ان کا ذہن ایسا بدل گیا کہ اب ان کے اندر خالص ایمان کی روشنی پیدا ہو گئی، دنیا کو سبق دینے والے پیدا بن گئے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ غالباً ڈاکٹر اقبال کا ہے۔ جو خود راہ پر نہیں تھے، یعنی وہ حضرات جو بہراروی کے شکار تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، حرام کاریوں میں تھے، ساری برے اخلاق ان کے اندر موجود تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے وہ ہادی بن گئے۔ ہادی یعنی ہدایت دینے والے، رہنمائی کرنے والے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے والے بن گئے۔ اب آپ تاریخ پڑھ کر کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام ہادی بن گئے، ہدایت دینے والے بن گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ کو حضور نے اچھے اخلاق کی تعلیم دے دی، ایمان کی روشنی پیدا فرما دی اور سارے احکام اسلام بتا دیے، اب حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم
बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं, जिनकी भी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। उनमें से जिनको भी अपना नमूना बना करके चलोगे, उनके अखलाक अपनाओगे, इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए हिदायत है, रहनुमाई। तो जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, अल्लाह अल्लाह किसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये हमारे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी तरबियत का असर था कि पूरा इनकलाब पैदा हो गया। ऐसा अखलाकी इनकलाब पिछले दौर में कहीं नजर नहीं आता है, बल्कि सदियों तक पुरानी तारीख में कहीं कोई ऐसा कायद, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा रहनुमा नजर नहीं आता है जिसने इंसानों के जहन को बदल दिया हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाकी तरबियत दी, उसमें एक तरबियत ये भी है कि हुजूर फरमाते हैं कि ये अच्छे अखलाक में से नहीं, झूठ बोलना अच्छे अखलाक में से नहीं है, अमानत में खयानत करना अच्छे अखलाक में से नहीं है, वादा खिलाफी करना ये अच्छे अखलाक में से नहीं है, बल्कि ये बुरे अखलाक में से है। तो जो बुरे अखलाक हैं वो मुनाफिकों के हैं, ईमान वालों के नहीं हैं। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को, अपने मानने वालों को यह ताकीद फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर मुनाफिक की अलामतें नहीं आनी चाहिए और मुनाफिक की खसलत भी नहीं आनी चाहिए। और मैं गुज़िश्ता दर्स में ये बताया था, शायद याद होगी बात, कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे तबके में डाले जाएंगे। जहन्नम में तो डाले जाएंगे और सबसे निचली हिस्से में, जहां से आग दहकाई जा रही है। अब कितनी बड़ी जहन्नम है, अरबों खरबों की तादाद में इसमें डाले जाएंगे तो भी जहन्नम भरेगी नहीं। तो जहन्नम के अंदर मुनाफिकीन को डाला जाएगा। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो मुनाफिकीन जो जहन्नम में जाने वाले, उनकी सिफत, उनकी आदत, उनके अखलाक तुम्हारे अंदर ना आने पाएं, क्योंकि उसकी वजह से दिल बिगड़ता है, और जहां दिल बिगड़ गया उसके बाद फिर अहकाम पर अमल भी नहीं हो पाएगा, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा नहीं बल्कि माज़अल्लाह नाफरमानी की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के हबीब हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चार चीज़ें जिसके अंदर होंगी उसके अंदर निफाक में चार, वो खालिस मुनाफिक बन जाएगा, और अगर एक पाई जाएगी तो निफाक की एक अलामत हो। इसका एक दूसरा पहलू मुनाफिकत जिसे बोला जाता है, मुनाफिकत क्या है? आज इसको हम कभी कभी देख सकते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी पर तंज और तनकीद नहीं कर रहा हूँ। जैसे जाहिर कुछ है, बातिन कुछ है। कभी कभी आपने सुना होगा, बड़ा मजमा लगा हुआ है, एक साहब आते हैं, वोट हमको दे दो और हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। उसके बाद आपने वोट दे दिया, वो गायब हो गए। ये मुनाफिकत है, क्योंकि पहले ही से दिल में है कि ये करना नहीं है, लोगों को धोखा देना है, बस लोगों से हमको फ़ायदा उठाना है, उसके बाद लोग जाएं बाढ़ में, हमको क्या मतलब, हमारी सीट हो गई, हमारा इक़्तिदार बन गया। तो ये है मुनाफिकत। और हमारे दीन इस्लाम में, शरीयत मुतहरा में इसकी सख्त मजम्मत की गई है। मुनाफिकत अच्छी चीज़ नहीं है, जिसको हम आम ज़बान में दोगली पॉलिसी कह सकते हैं, इसको भी मुनाफिकत कहा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मजम्मत फरमाई है और कुरान पाक में मुनाफिकीन की जो मजम्मत की गई है, उसकी वजह यही है कि उनके अंदर दोगली पॉलिसी होती थी, यानी सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। आपके सामने आपकी करेंगे, अरे हज़रत आप तो आप हैं, आप तो हमारे पेशवा हैं, आप हमारे बड़े रहनुमा हैं, आप हमारे बहुत ही मोहसिन हैं, और पीछे जा कर के गालियाँ दें, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ये है मुनाफिकत। इसको भी मुनाफिकत कहा गया है, और ये मुनाफिक की निशानी है, मुनाफिक का तरीक़ा है। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, ज़ाहिर और बातिन एक होना चाहिए। ज़ाहिर और बातिन का मतलब यानी जो सामने नज़र आ रहा है वही हमारे अंदर भी हो। जैसे हमको लोग देख रहे हैं कि हम अच्छे शरीफ इंसान हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन यही चीज़ हमारे दिल में भी होना चाहिए, हमारे अंदर भी होना चाहिए। ये नहीं कि ज़ाहिर में कुछ और है और बातिन में कुछ और है। ऐसे भी कुछ लोग नज़र आते हैं कि हमारे सामने आएंगे तो बड़ी अच्छी
بات کریں گے لیکن پیچھے جو ہے ان کی زبان سے فسق و فجور ہوتا ہے، گالی گلوچ ہے، تنقید ہے، طرح طرح کی برائیاں ہیں، تو یہ منافقت کی علامت ہے، نشانی ہے، ہرگز ہرگز اپنے اندر آنے نہ دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت حاصل کی، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی آپس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی اصلاح کے طور پر کہتے تھے کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا، کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ گئی، یعنی کسی معاملے میں ہمارے اندر، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ چیز ہے اور ظاہر نہیں ہو پا رہی ہے اور ہم اس کو نہیں محسوس کر رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے، دوسرا سامنے والا محسوس کر رہا ہے، تو صحابہ اکرام آپس میں اصلاح کے لیے پوچھتے تھے کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات کا زیادہ خیال رکھتے تھے کہ ہمارے اندر منافقت آنے نہ پائے، ہمارے اندر نفاق نہ آنے پائے، کہ سامنے کچھ اور ہے اور باطن میں کچھ اور ہے۔ یہ چیز منافقوں میں دیکھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں منافقین آتے تھے۔ منافقوں کا سردار تھا، گرو گھنٹال تھا عبداللہ ابن ابی، نام سنا ہوگا آپ نے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا، اس کے ساتھ اس کے چند چیلے تھے جو اسی کے طرز پر زندگی گزارتے تھے۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کو مانتے ہیں، آپ کا کلمہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر ادھر کفار کے پاس جو بت پرست ہیں جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ان کے پاس جاتے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کا ایسا ہی مذاق اڑاتے ہیں، ہم جو ہے ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم بچے رہیں، کبھی جنگ اگر ہوگی تو ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا، اس لیے ہم ان سے ملے، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہے منافقت، یہ نفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، صحابہ اکرام سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ جیسے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کی اقتداء میں ہیں۔ لیکن کفار کے پاس جاتے تھے تو یہی کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں، صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں یا اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ہے منافقت، اسی کو منافقت کہا گیا، اسی کو نفاق کہا گیا۔ اور ایسی منافقت جس کے اندر ہو رہی ہے وہ تو منافق ہے ہی، اور اس کی عادتیں یہ عام طور پر دیکھی گئی کہ جو منافق ہوتا ہے اس کے اندر یہ چار چیزیں ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ جو بھی منافق ہوتا تھا اس کے اندر یہ چار چیزیں ہوتی تھی کہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جیسے حضور کے پاس آ کر کے کہہ رہے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ تو سراسر جھوٹ ہی تھا، حالانکہ ان کے دل میں یہ نہیں تھا بلکہ وہ ان کے ساتھ تھے۔ ایک تو یہ بھی جھوٹ تھا، اور دوسرے کہ ان کے پاس کوئی امانت اگر رکھتا تو کھا جاتے اور کہتے تھے کہاں تمہاری تو کوئی امانت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ان کی عادت تھی۔ اسی طرح سے اگر کسی سے وعدہ کر لیے کہ ہاں میں فلاں چیز تم کو دے دوں گا، لیکن نہیں دیتے تھے، وعدہ خلافی۔ تو امانت میں خیانت، وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی عادت تھی۔ اور یہ آج اس حدیث میں جو ایک چوتھی چیز جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، میں اس پر آج صرف اور صرف چند الفاظ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام طور پر دیکھی جا رہی ہے، فسق و فجور بکنا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو، یعنی جھگڑا ہوا، بد کلامی کرے، حد سے تجاوز کرے۔ بد کلامی کرنا یعنی اول فول بکنا اور گالی وغیرہ دے دینا، اس کو نیچا دکھانا، یہ منافق کی علامت ہے۔ اس لیے اگر کسی سے کچھ بات ہو بھی گئی تو زبان کو کنٹرول کر لیں، زبان اپنے کنٹرول میں ہو جائے۔ زبان اگر کنٹرول میں نہیں ہے اور بولتے چلے گئے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچی، اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اب آپ سوچئے کہ یہ گالی گلوچ کرنے سے
تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں؟ دل تو دکھتا ہے، دل پر صدمہ پہنچتا ہے، اور زندگی بھر وہ بات یاد رہتی ہے، اس نے مجھے ایسا کہا تھا۔ اس لیے کسی کو کچھ کہنے سے پہلے 1000 بار سوچو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ کاش اگر تھوڑا صبر کر لیے اور کچھ نہیں کہے تو بظاہر لوگ تو یہ کہیں گے ارے کچھ بھی نہیں، یہ تو اس کے اندر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، مرد نہیں ہے، لوگ بھڑکانے کے لیے بولتے ہیں۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ خاموش ہو گئے اور اس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو انتقام اور بدلہ اسے اللہ کی طرف سے ملے گا۔ چھوڑ دو اللہ پر، اور انتقام لینے والا منتقم حقیقی وہ جانتا ہے کہ کس کو کس طرح سے اس کو سزا دینی ہے۔ لہذا ہم خاموش اگر رہے، اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا اور اللہ پر چھوڑ دیا تو یقیناً اس کا بہتر صلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ ہرگز ہرگز ہم گالی دے کر کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ میں نے اس کا وہ بولتے ہیں نا، محاورہ بولتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ محاورہ میرے نزدیک غلط ہے۔ اپنے آپس میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، وہاں جہاں دشمن رسول ہو، دشمن اسلام ہو اور ان کے خلاف اگر لڑنے کی بات آئی تو وہاں اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا، کیونکہ وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اگر دین کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے اور اس کے خلاف اگر لڑنے کی بات آئی اور وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرتا ہے تو وہاں اس کا جواب دیا جائے گا اینٹ کا جواب پتھر سے۔ لیکن اپنی ذات کے لیے اپنا کوئی بھائی اگر کچھ بولتا ہے تو اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ دیں، اور کبھی نہ کبھی اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا، ارے میں نے اس کو بہت کچھ کہا لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کبھی نہ کبھی اس کے دل میں احساس ہوگا اور ایک دن ضرور وہ معافی مانگنے آئے گا، معافی مانگنے آئے گا، اور جب تک وہ معافی مانگے گا نہیں اور آپ نے اسے معاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کو جانے سے پہلے اپنے بھائی کا حق ادا کر کے جاؤ، اگر کسی کو تکلیف پہنچایا ہے تو اسے معافی مانگو تاکہ وہ معاف کرے تو اللہ وہاں معاف فرمائے گا، کسی کا حق مارے تو حق ادا کرو تاکہ وہ معاف کر دے، اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے جو بھی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں گے نا، وہاں خانہ کعبہ کے پاس دعا کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، سب گناہ دھل جائیں گے، گناہ دھل جائیں گے لیکن حق معاف نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، دل دکھایا ہے، تو جب تک اس سے معافی مانگ کر کے وہ اسے معاف نہ کرا لے اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ حقوق سے تعلق رکھنے والا ہے، خاص طور پر یہ فسق و فجور بکنا، یعنی زبان پر گالی گلوچ اور دل دکھانے والی بات کرنا، یہ ہرگز ہرگز اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی غلط بات، انتہائی گھٹیا بات ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی بات ہو گئی تو آپ اگر اس کو کچھ اچھی بات بول سکتے ہیں تو بولیں، نہیں تو خاموش ہو جائیں، چھوڑ دو اس کو اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر حساب فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔